بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 5 میں گرامر لیں گے ہم تیسری جوڑی، اشارہ اور اسم، یعنی اشارے کی جوڑی ہے یہ، اور یہ ہے صفحہ 18 اشارہ بی کے ساتھ والی گرامر کا سبق، 18B کے ساتھ والی گرامر کا سبق۔ تو ہم لیتے ہیں تیسری جوڑی اشارے کی۔ پہلے ہم صرف و نحو کی پھر سے تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ صرف کیا ہے؟ کسی فعل کا مادہ ہے، جیسے فاعل لام، اس سے مختلف الفاظ بنانا، جیسے فاعل، مفعول، فعلتم، یفعلون وغیرہ۔ اور نحو کیا ہے؟ الفاظ کو لے کر سادہ جملے بنانا، یا پھر الفاظ سے جوڑیاں بنانا، اور جوڑیاں اور الفاظ کو لے کر جملے بنانا۔ دراصل نحو سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لفظ کے آخر میں زبر، زیر پیش وغیرہ کیوں آیا، اور یہ جملے بناتے ہوئے یہ کام ہوتا ہے۔ تو اب تک ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھ لیے، اور بھی جملے ہیں لیکن یہ 4 اہم ہیں۔ تو اس میں ہیں اسمیہ، انا کے ساتھ، کانا کے ساتھ، اور فعلیہ۔ میرے بعد دہرائیے اشاروں کے ساتھ۔ اللہ غفور، اللہ غفور، ان اللہ غفور، ان اللہ غفور، کان اللہ غفورا، کان اللہ غفورا، خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض، علم۔ اور ہم نے اب تک 2 جوڑے بھی سیکھ لیے 4 میں سے، اور وہ ہے جر کی جوڑی اور صفت کی جوڑی، رائٹ۔ فی الارض بیت کبیر، دہرائیے ایک بار، فی الارض بیت کبیر، علم۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے جو بیتن کبیرن ہے نا، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ تو اصلی حالت ہے جیسے ہاذا بیتن کبیرن، رآ زیدن اثر پڑے تو بیتن کبیرن، زیدن فی یعنی جر کے بعد بیتن کبیر۔ تو میرے بات دہرائیے، ہاذا بیتن کبیرن، ہاذا بیتن کبیرن، رآ زیدن بیتن کبیرن، رآ زیدن بیتن کبیرن، زیدن فی بیتن کبیرن، زیدن فی بیتن کبیر، علم۔ الحمدللہ۔ آج کے سبق میں ہم جیسا کہ بتایا تیسری جوڑی سیکھیں گے، اور وہ ہے اشارے کے ساتھ۔ اشارے کے الفاظ تو آپ جانتے ہیں، جیسے ہاذا یعنی یہ، ہاؤلائی یہ سب۔ ترجمہ کیجئے ایک بار، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، علم۔ جب آپ ہاذا کہتے ہوئے کسی گھر کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس وقت وہ گھر خاص ہو جائے گا، اس لیے بیت کے شروع میں ال لگا دیا جاتا ہے، جیسے ھذا البیت، یہ گھر، ٹھیک ہے۔ تو اشارے کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس پر ال رہے گا، چونکہ وہ خاص ہو گیا۔ ھذا البیت یعنی یہ گھر، اور یہ اشارے کی جوڑی ہے۔ اور یہ کون سا گھر؟ یہ گھر، تو یہ کون سا کا جواب ہے۔ اشارے کی جوڑی گویا آپ کو کون سا کا جواب دیتی ہے۔ البیت کون سا گھر؟ ھذا البیت، یہ گھر۔ جہاں تک ھذا بھی اسم ہے، اسم اشارہ کہتے ہیں، اشارے کا نام ہے، تو یہ جو اسم ہے اس کی کسی حالت میں تبدیلی نہیں ہوتی، چاہے وہ اصلی حالت ہو یا اثر پڑے یا جر کے بعد۔ تو ایک بار میرے بعد تینوں اشاروں کے ساتھ دہرائیے یا جواب دیجئے۔ اصلی حالت ھذا، اثر پڑے تو ھذا، جر کے بعد ھذا۔ تو میرے بات دہرائیے، ھذا ھذا ھذا، ھذا ھذا ھذا، علم۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اشارے کی جوڑی کا استعمال کریں گے۔ پہلے بتائیں گے کہ جملے میں کیسا یہ تبدیل ہوتا ہے۔ چونکہ اس میں ھذا 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 تو چینج نہیں ہوگا، صرف ھذا البیت یہ اصلی حالت ہوئی، تو یہ البیت چینج ہوگا، جیسے اثر پڑے تو ھذا البیت، اور جر کے بعد ھذا البیتی، تو ہم ایک ہی اشارہ کریں گے، چونکہ ھذا تو چینج نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے بعد یا مجھے جواب دیجئے، اصلی حالت کیا ہے؟ ھذا البیت، اثر پڑے تو ھذا البیت، اور جر کے بعد ھذا البیتی۔ پھر سے اصلی حالت ھذا البیت، اثر پڑے تو ھذا البیت، جیسے آخر میں آپ پیش لگاتے ہیں، زبر لگاتے ہیں، تو آخر میں آپ گویا اشارے کریں گے، اور جر کے بعد ھذا البیت، علم۔
تب ہم اس کو جملوں میں استعمال کریں گے. بیتی میرا گھر، ھذا البیت یہ گھر ہے، میرا گھر یہ گھر ہے. بیتی ھذا البیت. رأى زید دیکھا زید نے، کیا دیکھا؟ ھذا البیت اس گھر کو. زید زید فی کس میں ہے؟ ھذا البیت. فی کے بعد ھذا البیت. تو میرے بعد صرف آخری جب پیش اور زبر اور زیر آتا ہے اس وقت آپ انگلیوں سے گویا جھٹکا دیجئے، گویا پیش لگا رہے ہیں، زبر لگا رہے ہیں، زیر لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. بیتی ھذا البیت. بیتی ھذا البیت. رأى زید ھذا البیت. رأى زید ھذا البیت. زید فی ھذا البیت. زید فی ھذا البیت. پھر سے بیتی ھذا البیت. بیتی ھذا البیت. رأى زید ھذا البیت. رأى زید ھذا البیت. زید فی ھذا البیت. زید فی ھذا البیت. علم. اسی طرح ایک اور مثال لیتے ہیں ہم. ھذا المسلم یہ خاص مسلم، ویسے یہ کہنے کے بعد خاصی ہو جائے گا. ھذا المسلم یہ مسلم. تو اصلی حالت کیا ہوگی؟ ھذا المسلم. اثر پڑے تو ھذا المسلم، اور جر کے بعد ھذا المسلمی. اور یہ رفع نصب جر کی حالت ہے، رائٹ؟ رفع کی حالت، نصب کی حالت، جر کی حالت. ایک بار ذرا یہ اس کو بھول نہ جائیں ہم، تو ایک بار میرے بات دہرائیے. رفع کی حالت، نصب کی حالت، جر کی حالت. اشارے کے ساتھ. رفع کی حالت، نصب کی حالت، جر کی حالت. علم. اچھا مجھے جواب دیجئے اصلی حالت، یعنی ھذا المسلم ھذا المسلم ھذا المسلم، یہ جواب دیجئے. اصلی حالت ھذا المسلم. اثر پڑے تو ھذا المسلم. جر کے بعد ھذا المسلمی. پھر سے اصلی حالت ھذا المسلم. اثر پڑے تو ھذا المسلم. جر کے بعد ھذا المسلمی. علم. اب جملوں کے ساتھ مشق کریں گے ہم. جاء آیا، ھذا المسلم یہ مسلم. رأى زید زید نے دیکھا، ھذا المسلم اس مسلم کو. سمع زید زید نے سنا، من ھذا المسلم اس مسلم سے. تو وہی جاء اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، بس اس میں اشارے کی جوڑی اور صفت کی جوڑی وغیرہ چینج کرتے جا رہے ہیں. تو میرے بعد اشاروں کے ساتھ دہرائیے. جاء ھذا المسلم. جاء ھذا المسلم. رأى زید ھذا المسلم. رأى زید ھذا المسلم. سمع زید من ھذا المسلم. سمع زید من ھذا المسلم. پھر سے جاء ھذا المسلم. جاء ھذا المسلم. رأى زید ھذا المسلم. رأى زید ھذا المسلم. سمع زید من ھذا المسلم. سمع زید من ھذا المسلم. علم. بہت سمپل ہے الحمدللہ. اب ہم جمع لیتے ہیں. ھذا کی جمع ہو گئی ھؤلاء، یہ تو ہم نے سیکھ لیا. تو ھذا المسلم یہ مسلم ہے، تو جمع کیا ہوگی؟ یہ سب ھؤلاء المسلمون. لیکن یاد رکھیے ھؤلاء یہ بھی جو ہے اشارے کا لفظ ہے. جیسے ھذا 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 نہیں بدلتا، ویسے ہی ھؤلاء 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 نہیں بدلتے، چاہے وہ رفع کی حالت ہو، نصب یا جر کی حالت ہو، یا اصلی حالت ہو اثر پڑے تو جر کے بعد. ایک ہی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. تو بتائیے، مجھے جواب دیجئے. اصلی حالت ھؤلاء، اثر پڑے تو ھؤلاء، جر کے بعد ھؤلاء، یعنی تینوں حالتیں وہی ہیں. علم. اچھا اب ہم اس جوڑی کو لیتے ہیں ھؤلاء المسلمون یہ مسلمز. تو اصلی حالت جیسا ہم نے کہا ھؤلاء 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 تو نہیں بدلے گا، صرف سیکنڈ ورڈ بدلے گا. جو المسلمون ہے یہ اصلی حالت ہے، اثر پڑے تو المسلمین، جر کے بعد المسلمین. یہ دونوں سیم ہے، یاد رکھیے المسلمین المسلمین. ٹھیک ہے. تو اور اہم بات جس سے پہلے بھی آ چکی ہے، المسلمون المسلمین المسلمین، نا تو سیم رہے گا. اصل چینج کیا ہو رہا ہے؟ مو می. جیسے مسلمون تھا نا، مسلمون مسلمن مسلمن، تو ان تو چینج نہیں ہو رہا. من من، تو اسی طرح مونا مینا
मीना, तो मू मी मी ये चेंज हो रहा है, ना 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 चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट एक याद रखने के लिए। हाउलाइल मुस्लिमूना, तो ये होगी असली हालत, असर पड़े तो हाउलाइल मुस्लिमीना, और जर के बाद हाउलाइल मुस्लिमीना। तो जवाब दीजिए मुझे, असली हालत हाउलाइल मुस्लिमूना, असर पड़े तो हाउलाइल मुस्लिमीना, जर के बाद हाउलाइल मुस्लिमीना। अलिम, तो आप इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। जाआ हाउलाइल मुस्लिमूना, आए ये सब मुस्लिम। याद रखिए पहला वर्ब जो है जाऊ नहीं रहेगा, जाआ रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट सामने है, इसको हमने पहले भी देखा था। बहरहाल, रआ ज़ैदुन, ज़ैद ने देखा हाउलाइल मुस्लिमीना, इन मुस्लिम्स को, और समिअ ज़ैदुन, ज़ैद ने सुना मिन हाउलाइल मुस्लिमीना। तो जुमले तो वही हैं, सिर्फ यहाँ प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरे बाद इशारों के साथ दोहराइए, और इशारा एक ही होगा जोड़ी का, चूंकि हाउलाई हाउलाई नहीं बदल रहा है, सिर्फ मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना बदल रहा है। तो मेरे बात कहिए, जाआ हाउलाइल मुस्लिमूना, जाआ हाउलाइल मुस्लिमूना, रआ ज़ैदुन हाउलाइल मुस्लिमीना, रआ ज़ैदुन हाउलाइल मुस्लिमीना, समिअ ज़ैदुन मिन हाउलाइल मुस्लिमीना, समिअ ज़ैदुन मिन हाउलाइल मुस्लिमीना। अलिम, अब हम लेते हैं इशारे के दूसरे अल्फाज। ज़ालिका मतलब वो, उलाइका वो सब। तर्जुमा कीजिए, ज़ालिका वो, उलाइका वो सब। अब ये भी जब जोड़े में आएंगे तो वैसे ही रहेगा, ज़ालिका 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 नहीं बदलेगा, तो ज़ालिकल मुस्लिमू, ज़ालिकल मुस्लिमा, ज़ालिकल मुस्लिमी। और अगर प्लूरल हो तो उलाइका 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 नहीं बदलेगा, लेकिन जोड़ी में दूसरा लफ्ज बदलेगा, उलाइकल मुस्लिमूना, उलाइकल मुस्लिमीना, उलाइकल मुस्लिमीना। सेम रूल रहेगा जैसा हादा हाउलाइका था। अलिम, अब हम लेते हैं कुरान से मिसालें। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, और यहाँ पर हम जो है वो हादल कुरानु की मिसाल लेते हैं, हादल कुरानु, ठीक है, ये कुरान, ये जोड़ी हुई, तो हादल कुरानु सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो हादल कुराना, जर के बाद हादल कुरानी। तो जरा पहले जवाब दीजिए, सब्जेक्ट क्या होगा, हादल कुरानु, ऑब्जेक्ट हादल कुराना, जर के बाद हादल कुरानी, ठीक है। तो पहली मिसाल लेते हैं हम, औहैना, हमने वही की, इलैका आपकी तरफ, क्या वही की, ऑब्जेक्ट क्या है, हादल कुराना, इस कुरान को। दूसरा है इन्ना, बेशक। अब इन्ना के बाद जो भी लफ्ज आएगा वो होगा नस्ब की हालत में, जैसे इन्नल्लाह गफूरुन, तो अब इन्ना हादल कुराना, ये कुरान, अब जो भी तफसील आ रही है, यहदी हिदायत देता है वगैरह, लेकिन इन्ना के बाद आने वाली जोड़ी, अब यहाँ पे जोड़ी है, ये जोड़ी जो है ना ये नस्ब की हालत में होगी, असर पड़े तो, इन्ना का असर पड़ रहा है इस पर। और तीसरी मिसाल है वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, दरबना हमने बयान की है, लिन्नासी लोगों के लिए, फी इसमें, किसमें, फी यानी में, किसमें, हादल कुरानी, इस कुरान में, मिन कुल्ली मसलिन, हर तरह की मिसाल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हादल कुराना, राइट, हादल कुराना, हादल कुराना, हादल कुरानी, इसके ऊपर फोकस करेंगे और उसका इशारा करेंगे, उसको अलग से पढ़ेंगे, इशारा नहीं करेंगे जब तिलावत करते वक्त, लेकिन अलग से पढ़ेंगे। औहैना इलैका हादल कुराना, औहैना इलैका हादल कुराना, इन्ना हादल कुराना यहदी, इन्ना हादल कुराना यहदी, वलक़द दरबना लिन्नासी फी हादल कुरानी मिन कुल्ली मसल, वलक़द दरबना लिन्नासी फी हादल कुरानी मिन कुल्ली मसल। अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतना ही। दुआएं कीजिए अपने लिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अपने साथियों के लिए, और 7 होमवर्क को याद रखिए, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, यानी कम से कम 5 मिनट मुसहफ से पढ़ना, चलते फिरते हाफिजे से तिलावत करना, 2 पढ़ने के यानी किताब से पढ़ना और पॉकेट बुक या शीट से उसको रिवाइज करना, और लफ्जी तर्जुमा कवायद को सुनना, अपने साथी से इसकी बातें करना, चाहे वो आधा मिनट ही हो, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। ये हुए 7 होमवर्क। वीडियो से पढ़ाइए,
یعنی 5-4 دوستوں کو جمع کیجئے اور مل کر ویڈیو سیکھیے. اکیلے میں نہیں ہوگا، اتنا ریگولیرٹی نہیں بن سکی. اور جہاں بھی میں علم کہتا ہوں ویڈیو کو روکیے اور آپس میں پریکٹس کیجیے، یا آن لائن ٹیچر سے پڑھیے یا خود ٹیچر بنیے، ٹیچر ٹریننگ لیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.